الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج 15 شعبان کی رات ہے اور سوالات کی بھرمار ہے۔ اس پہ لکھا تو کافی ہے میں نے، لیکن میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویلاگ بھی بنا لیا جائے۔ ایک ساتھی کے سوال کے جواب میں نے ان کو ایک وائس نوٹ بھرا تھا، وہ میں نے جینٹس اور لیڈیز براڈ کاسٹ جو ہے وہ دونوں پہ بھیج دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں نا، میں کوشش کروں گا اس کو 15-20 منٹ کے اندر ختم کر لوں، اس کو زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ ساتھیوں کو سننے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ تمثیلات میں ان میں گفتگو کی گئی تھی، اور ان کو پھر بعد میں علماء جو تھے وہ جیسے وکیل ہوتے ہیں نا، آئین اور قانون کے ماہرین، تو وہ نکتے نکالتے ہیں اس میں سے۔ یعنی کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہے دوسری اگلی اسمبلی کے لیے۔ تو بھٹو صاحب کو جب کیا گیا، معزول کیا گیا، تو 2 پیرزادے تھے۔ ایک پیرزادہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے تھا، شریف الدین پیرزادہ، اور ایک پیرزادہ عبدالحفیظ پیرزادہ جو تھا وہ بھٹو صاحب کی طرف سے تھا۔ تو جو شریف الدین پیرزادہ تھا اس کا موقف یہ تھا کہ 90 دن کے اندر اعلان کرنا ضروری ہے، انتخابات بے شک سال کے بعد کرائیں یا 10 سال کے بعد کرائیں، لیکن 90 دن کے اندر اگلے انتخابات کا اعلان کرنا ضروری ہے، اور وہ اس نے کر دیا، عدالت نے بھی مان لیا، اس نے کیا، اور بعد میں پھر کہا کہ جی پہلے احتساب اور اس کے بعد انتخابات، اور وہ سلسلہ پھر چل پڑا، اور اس میں وہ 11 سال لے گئے۔ اسی طرح جو بعد میں جو فقہا اور مفسرین آئے، انہوں نے ان کتابوں کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ کیا، کتابیں منہ دیکھتی رہ گئیں، اور ان کتابوں سے جو استنباط کیے گئے، اس کے طومار باندھے گئے، وہ مذہب بن گیا، وہ دین بن گیا۔ اس لیے ایک نئی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی اور ایک نئے نبی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کا پھر بندوبست اللہ پاک نے کیا۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ بات کی تحریف کر دیتے تھے اس کے موقع سے، یعنی سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک آیت وہ اٹھاتے اور اس سے کچھ کا کچھ بنا لیتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی لوگ یہ کرتے، ہمارے یہاں یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ فرقہ واریت جو ہوئی ہے اور جو مساجد الگ ہوئی ہیں، یہ اسی استنباط کے اس کی بنیاد پر ہوئے۔ یحرفون الکلمہ، وہ بات کو اس کے موضع سے، اس کے سٹیٹس سے جو ہے وہ، یہ عربی میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب وہ وزٹ پہ آتا ہے یہاں بندہ، اور پھر اس کو جاب مل جاتی ہے اور اس کو ریزیڈنس کا ویزا اس کا لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعدیل الوضع، سٹیٹس چینج اس کو کہتے ہیں۔ پہلے ان آؤٹ ہونا پڑتا تھا، کوئی بحرین جاتا تھا، کوئی کہاں جاتا تھا، تو ان آؤٹ ہونے کے بعد سٹیٹس جو ہے اس بندے کا پھر تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے یہیں پہ 500 درہم لے کے تو وہ یہیں پہ سٹیمپ مار دیتے، تعدیل الوضع، وضع اصل میں جو بات کو میں آپ کو، موضع اسی کا نام ہے کہ جہاں چیز کو وضع کیا گیا، تو پٹ سم تھنگ دیئر، وہ اس کو ہٹا دیتے تھے۔
اور وہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی تھی. اسی طرح ہوا روایات کے ساتھ بھی، اسی طرح ہوا. ایک حدیث ہے اس کے 10 ٹکڑے کر کے انہوں نے پھر اس کو اپنی اپنی جگہ پہ اس کو، جیسے وہ کیک برتھ ڈے کیک پر وہ لگاتے ہیں نا، اس طرح کر کے انہوں نے اس کو اپنی اپنی ہیڈنگز دیں اور اس کی 10 حدیثیں بنا لی اور مختلف جہتوں پر بنا لی. تو وہ یہ کرتے تھے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ پاک کی طرف سے اس کے موضع پر رکھ دینے کے بعد بھی انہوں نے یہ جسارت کی کہ اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے کیا مطلب لے. تو پھر اس کتاب میں تمثیلات کم استعمال کی گئی ہیں. قرآن حکیم میں یہ کتاب مبین ہے، واضح، دو ٹوک، ایک بدو، ایک عام ڈنگر باعث جو ہے وہ علوم نہیں، جو نام نہیں لکھ سکتا، انگوٹھا چھاپ، سارا دن اونٹوں کی دم پکڑے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لگتا ہے، اتنا واضح ہے. لیلھا کنہارھا، یہ اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی اس دن کی طرح روشن ہے، اس دین کی، اس کتاب کی وجہ سے. تو یہ کام کرتا کون تھا؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے یہ رب بنا لیے تھے انہوں نے. احبار کا سیاہی سے لکھنے والے، حبر، اور رہبان ڈرنے والے، درویش، پیر، صوفی. یہ دو پنکچر تھے دین میں، جو کتابوں سے جہاں سے پھر نکل کے تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی تھی. ان لوگوں نے ان کو بنا لیا کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا، آپ نے وہ کلپ نہیں سنا کہ قرآن کی 1000 آیات ہوں، اپنے وہ متشابہ نہ ہوں، دو ٹوک ہوں، واضح آیات ہوں. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ واضح ہو. اس کے باوجود اگر ہمارے اسلاف نے ان سے کوئی اور مطلب لیا ہے، اللہ کے مطلب سے الگ مطلب لیا ہے، تو ہم اپنے اسلاف کی مانیں گے، ان 1000 آیتوں کو رد کر دیں گے. اہل حدیث ہے جو کہہ رہا ہے، اور یہی کرتے ہیں. یہ بالکل قرآن کے مخالف آپ کو روایات ملیں گی، ایسے جیسے کھول کے قرآن آیت پڑھ کے پھر اس کے بالکل 180 ڈگری مخالف انہیں ایجاد کی. تو پناہ کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا تکون فتنۃ، فتنے ہوں گے بڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایگزٹ کیا ہے، ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب. تو یہ جو کہا گیا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو یہ دین کون بگاڑتا ہے؟ پیر بگاڑتے ہیں، علماء بگاڑتے ہیں، شیوخ، مشائخ. عیسائیوں کے بھی کس نے بدلی شریعت؟ سینٹ پال نے، سینٹ ولی ہے. یہودیت ان کے پیروں نے اور ان کے علماء نے پیسے لے کر اکلون السحت، وہ تعویذ داغے کے عوض جو لیا جاتا ہے، کتاب اللہ تبدیل کرنے کے عوض لیا جاتا ہے، جو فتویٰ تبدیل کرنے کے عوض جو لیا جاتا ہے، وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے، وہ سحت ہے. خنزیر اضطرار میں تو کھایا جا سکتا ہے، یہ سحت اس صورت میں بھی نہیں کھایا جا سکتا. تو وہ جو کہا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم ہی ہیں جنہوں نے نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. تو کس سے حفاظت کرنے والا؟ وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، وہ تھرڈ چیز کہ جس سے حفاظت کی جائے، وہ کون ہے؟ کافروں سے نہیں،
کافر ہمارا دین کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کی تو سچی بھی ہم نہیں مانتے۔ یہود کے علماء سے، عیسائیوں کے علماء سے، سکھوں سے، کسی زانی شرابی سے نہیں، یہ جن کی کسٹڈی میں ہے، جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جو اس کتاب کے کسٹوڈین ہیں، وہی ڈنڈی ماریں گے نا۔ آئین میں ڈنڈی مارے گا تو اسپیکر مارے گا، جو رولنگ دینے کا جسے حق حاصل ہے، جو فتویٰ دینے کا جسے حق حاصل ہے، دین میں ڈنڈی مارے گا تو وہ مارے گا، کافروں سے نہیں۔ میں اس امت کے مولویوں سے اس قرآن کو بچا کر رکھوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی طرح، یہ جس طرح انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، انجیل کے ساتھ کیا، اس کتاب کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ان مولویوں سے، ان پیروں سے، ان مشائخ سے، ان شیوخ سے بچانے کا اللہ پاک وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس ذکر کو ان سے بچاؤں گا۔ اور یہ جتنی روایات آتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن آج بھی اپنی اصل کے ساتھ جس طرح سینہ تان کے کھڑا ہے، وہ اللہ کا وعدہ سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ ہماری حدیث کی کتابیں، لوگ تو فضائل کی حدیثیں سنتے ہیں نا، جمعے میں بھی وہی بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو ان روایتوں نے کیا اور جس طرح بیان کرتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مشورے سے صورتیں اکٹھی کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ آیت ادھر رکھ دیں، کوئی کہتا ہے یہ آیت ادھر کر دیں، کوئی کہتا ہے یہ صورت آگے کر دیں، کوئی کہتا ہے ایک صورت پیچھے کر دیں، کمیٹیاں پر کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ جناب علی جس طرح وہ الیکشن کی گنتی ہوتی ہے ووٹوں کی، اور پھر جناب علی اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عام انسانوں کے حوالے کتاب اللہ کر کے چلے گئے تھے، وہ نازل شدہ کہ تم بعد میں پھر اپنی اپنی اپج کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جوڑتے رہنا۔ روایتیں یہ کہتی ہیں۔ اللہ کے رسول کسی اور صحابی کو سورہ فرقان جو ہے وہ اور طرح سے پڑھا دیتے تھے اور یاد نہیں رہتا تھا کہ کس کو پڑھائی ہے، اور پھر دوسرے کو کسی اور طرح سے پڑھا دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اور طرح سے پڑھا دی، حشام کو اور طرح سے پڑھا دی، اور وہ دونوں لڑ پڑے مسجد میں۔ یہ کہتا ہے یہ سورہ فرقان نہیں ہے، تو سورہ فرقان ہے، مجھے تو حضور نے اسی طرح پڑھائی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، کہانیاں جو بعد میں منزلیں پر، جنہوں نے قرآن کو مشکوک کیا ہے، ان حدیثوں نے قرآن کو قوت نہیں پہنچائی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جو قرآن بھی تو اسی ذریعے سے ہے، قرآن اس ذریعے سے نہیں آیا۔ قرآن اس ذریعے سے آیا ہوتا تو اس میں بھی کوئی ضعیف ہوتی، کوئی موضوع ہوتی، کوئی صحیح ہوتی، کوئی حسن ہوتی، کوئی حسن لے غیر ہی ہوتی، کوئی صحیح لے غیر ہی ہوتی، کوئی یہ قرآن ہے، اس کو پوری امت لے کر چلی ہے۔ تو یہ دین میں جتنا بھی بگاڑ آیا نا، ان مولویوں کی وجہ سے آیا ہے۔ فضائل فلاں صورت اس طرح سے کرو تو یہ ہو جاتا ہے، اور فلاں صورت اتنی دفعہ کرو تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، مذمت کی، بندے کو کہا کوئی یار ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل نہیں بتایا جو آج ہم تم سے سن رہے ہیں، اور اس کو نکال دیا مسجد سے کہ اندر مسجد میں دیکھا تو شرطہ بلوا کے تمہیں پھر تمہارے ساتھ نمٹا جائے گا۔ تو جناب علی شعبان کی رات ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر قرآن کے خلاف تو نہیں فرمایا ہوگا نا۔ قرآن کے خلاف تو آپ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں گچی پکڑ لوں، رگے جہاں کاٹ کے رکھ دو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ، تم میں سے کوئی بھی نہ بچا سکے اسے، کوئی ہماری بات کوئی ہماری طرف منسوب تو کرے، لہٰذا قرآن کے خلاف کوئی بات بھی حضور نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک نے ابتدائی صورتوں میں جو مکی صورتیں ہیں، سورہ المزمل ہے، المدثر ہے، اس میں بتا دیا کہ رات کو کیا کرنا، ہر رات کو کیا کرنا، کوئی فرق نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نا کہ اللہ کے رسول نے رات کی، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، 2 اور 3، 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، یعنی 3 وتر کی بات ہو رہی۔
تو رات کا تو عمل بتا دیا گیا. قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات چھوڑ کے ساری رات کھڑے رہے آپ. نصفہ آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑی کر لیں، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں ہر رات. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو آپ اس قرآن کو لے کر کھڑے ہوں، تہجد پڑھیں آپ، نافلہ اوور ٹائم لگائیں آپ. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کر دے. یہ بادشاہانہ وعدہ ہے، بادشاہ اس طرح سے وعدہ کیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تیری نسلیں تر جائیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یقیناً تر جائیں گی. خیر، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر رات کا عمل یہ ہے. وہ جو کہانی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر دبے پاؤں مطلب ہے وہ گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا جو حجرہ تھا وہ چھوٹا تھا بہت، ایسا ممکن نہیں تھا کہ حضور اپنی نماز الگ سے پڑھتے رہیں اور زوجہ مطہرہ جو ہے وہ لیٹی رہیں آرام سے، جیسے ہم لوگ ہوتا ہے بیوی ایک کمرے میں ہوتی دوسرے کمرے نفل پڑھ لیتے. آپ کھڑے رہتے قرآن پڑھتے، جیسا کہ پہلے بقرہ پڑھی پوری 2.5 پارے، اس کے بعد پھر آپ نے نساء پڑھی، النساء، اس کے بعد آل عمران پڑھی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی صورت آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی ہے. حضور نے آل عمران بعد میں پڑھی ہے اور النساء اس سے پہلے پڑھ لی ہے، حالانکہ وہ بعد میں. تو اب دیکھ رہے تک 5.25 پارے جو ہے وہ آپ نے پڑھے، اور وہ جو روایت کر رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر تھک ہی گئے نا ساتھ میں. تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول قیام کرتے اور اس کے بعد جب سجدے کی باری آتی تو میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی، اور آپ اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سمیٹ دیتے اور پھر سجدے کی جگہ بناتے اور سجدہ کرتے. تو ظاہر ہے یہ صورتحال رہی، وہ ڈسٹرب رہی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ وہ دبے پاؤں اس لیے گئے. یہ آپ دیکھیں یہ ہے اصل میں گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال. نہیں کہا میں نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے ڈھونڈ رکھا ادھر سے ادھر کوئی چیز پٹکنا اور یہ نہ خیال کرنا کہ بیوی سوئی ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. آپ کو پتا تھا میں پڑھتا رہا ہوں اور یہ بیچاری ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ دبے پاؤں نکلے تاکہ ان کی نیند نہ کھلے. تو وہ پیچھے گئیں پھر کہ یہ دبے پاؤں کیوں گئے ہیں، دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے. تو دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں کھڑے دعا کر رہے تھے. اگر اس رات کو اٹھنا ضروری ہوتا تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کو جگاتے، پھر جا کے ام سلمہ کو جگاتے، حضرت زینب کو جگاتے، حضرت حفصہ کو جگاتے، اپنی گھر والیوں کو پہلے جگاتے، بیٹی کو جگاتے. آپ نے تو پاؤں دبا کر اٹھائے ہیں تاکہ پاؤں کی آٹھ سے گھر والوں کی جو ہے وہ نیند نہ کھلے. آپ نے پورا محلہ اٹھایا ہوا ساری رات جناب علی اسپیکروں پر، اور نعت خوانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور بیچارے وہ جو مریض ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. مگر حضور نے تو گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیا کہ آنکھ نہ کھلے. تو اسے ثابت ہوا کہ وہ عام رات ہے. اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اب چل چلاؤ تھا، آپ کو پتا تھا، لہٰذا آپ جا کے دعا کرتے تھے. دعا کی آپ نے، اور یہ پہلی بار ہے جب دیکھا حضرت، پہلی اور آخری بار. اور آپ جا کے قبروں پہ، اب بھی آپ قبروں پہ جائیں اگر، تو آپ کو اپنے جو عزیز دوست وغیرہ ہیں وہ وہیں ملتے ہیں، قبرستان میں ملتے ہیں. جو زندہ ہے وہ تو کوئی لندن ہوتا ہے، کوئی نیو یارک بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، آپ جکان میں، پنڈی میں، وہ کراچی بیٹھا ہوا. آپ کو اگر کوئی اپنی جگہ پہ ملتا ہے تو وہ مرنے والا ہی ملتا ہے. جائیں دیکھیں ان کی یادیں، آپ کے ساتھ جو ٹائم انہوں نے گزارا، ان کے واقعات. پھر جب آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے تو دل سے، تو اس دعا جو دعا ہے اس کا ٹیمپو بڑھ جاتا ہے،
اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، ورنہ تو دعا گھر بیٹھے بھی کریں تو وہاں سے بھی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہر جگہ موجود ہے اور سنتا ہے دعا کو، لیکن وہ جو وہاں سین اور وہ جو سچویشن بنتی ہے نا، انوائرمنٹ بن جاتی ہے، جو وہاں کا ماحول جو بنتا ہے، دوائیاں تو وہ گھر میں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن پیشنٹ کو ہاسپٹل میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اسپتال کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ تو وہ جو قبرستان میں ماحول بنتا ہے، اس کے لیے پھر حضور گئے اور وہاں آپ نے وہاں کیا، پھر آپ شہدائے جو احد تھے وہاں آپ جا کے نام لے لے کے ان کے لیے دعائیں کی، اور تو یہ اصل صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی رات کو کرنا ہے وہ موجود ہے۔ تہجد قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، وہ اتھینٹک چیز آپ نے خود کرنی ہے، جی بسم اللہ، لیکن تبلیغ کرنی ہے تو اللہ پاک نے تو تہجد میں ہی اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اگر تہجد ہی پڑی جائے تو وہی پوری رات کو کافی ہے۔ یعنی حضور نے سجدے میں ساری رات گزار دی یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو وہ ساری رات سجدے میں پڑھتے، جتنا قیام ہوتا تھا اتنا رکوع ہوتا تھا، جتنا رکوع ہوتا تھا پھر اتنا سجدہ ہوتا۔ حضور کی تو ساری رات گزر جاتی تھی، یہاں تک اس کے بعد پھر آپ اگر کروٹ بھی کوئی آرام کرنا بھی چاہتے تھے تو کونی کھڑی کر کے اس کے اوپر سر رکھ کے تو لیٹتے تھے پہلو کے بل، تاکہ پکی نیند نہ آ جائے۔ الارم لگانے والی تو کوئی نہیں تھی، چیز نہیں تھی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس 15 شعبان کے بارے میں جتنی روایتیں یہ ہمارے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں وہ ساری کی ساری لیلۃ القدر کے بارے میں، سب اس میں گناہ بخشے جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں لیلۃ القدر ہیں۔ اور آپ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، لیلہ کا مطلب ہے شب، اور قدر شب قدر، یعنی لیلۃ القدر کا ترجمہ کر کے شب قدر اس کو لے کہاں آئے ہیں 15 شعبان میں۔ اور اس پہ پھر آپ کو پتہ ہمارے یہاں جب شبرات ہوتی تھی پٹاخے وغیرہ چھوڑا کرتے تھے ہم لوگ، وہ جو سوراخ والی چابی ہوتی تھی اس میں بارود وہ پٹاسیم والا بھر کے تو پھر اس میں کیل ٹھونگ کے اور رکھ کے تو جب مارتے تھے ہم لوگ تو پٹاخہ اٹھتا تھا۔ اور وہ چابیاں ہم لوگوں کے گھروں سے چوری کرتے تھے، جن کے بھی وہ بڑے تالے تھے چابی والے، وہ چابی بڑی جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، تو ہم وہ تو بیچارے گالیاں وغیرہ دیا کرتے تھے اور ہم بھی آمین کر دیتے تھے، لیکن ہم چوری کر کے تو اس میں پھر مرچ کا وہ دعا، دوسرا جو ماچس ہوتی ہے، ماچس کی تیلی کا وہ بارود نکال کے تیلیوں کا 5-7 تیلیوں کا پھر اس میں رکھ کے پٹاخہ پھٹ جاتی تھی، درمیان سے پھٹ جاتی تھی بیچاری۔ تو وہ اصل میں اس کے ارد گرد ہی ہندوؤں کی دیپاوالی ہوتی ہے، جس کو دیوالی کہتے ہیں نا، اصل میں وہ دیپا والی ہوتی ہے، یعنی چراغ جلائے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی مٹھے تیل لگا کے تیار کر کے رکھتے تھے راتوں کو مسلمانوں کے بچے، پھر وہ مٹھے لے کے روشن کر کے جو ہے وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور پٹاخے چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہ اصلاً یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ اب مسلمان بچوں کو دیوالی سے الگ کرنے کے لیے کہ بیٹا ہم اپنی دیوالی کریں گے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں شامل، وہ گناہ ہوتا ہے پتر، وہ ہندوؤں کا وہ ہے، ہم اپنی دیوالی کریں گے۔ بس شعبان کی 15 تاریخ کو اوپر دیوالی ہوتی تھی اور چراغاں ہوتا تھا مساجد میں، اور نوجوان ساری رات سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے رہتے تھے مٹھے لے کے، اور یہ ہوتا تھا۔ تو اس کوئی جو بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا، یہ ساری روایتیں اصل میں لیلۃ القدر کے بارے میں، اس شب میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نے گھر والی کو نہیں جگایا، احتیاط کی کہ میری بے احتیاطی کی وجہ سے، تیز قدم اٹھانے کی وجہ سے کہ اس کی نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے، آنکھ نہ کھل جائے، اس کی پاؤں دبا کر حضور گئے۔ حضور نے نہیں جگایا، گھر آپ نے پورا محلہ جگایا ہوا، ہر کسی کو جو نہیں جاگنا چاہتا اس کو بھی جگایا ہوا۔ تو قرآن اس قسم کی کوئی بھی آپ اگر چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا تو میٹر کون سا ہے؟ آپ بخار دیکھنا تھرما میٹر ہے نا، وہ کان والا بھی آ گیا ہوا ہے، وہ منہ میں بھی رکھنے والا آ گیا ہے۔ کسی چیز کو بھی چیک کرنا ہے تو روایت سے چیک نہیں کرنا، کتاب اللہ پر پیش کرنا ہے کہ اللہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ تمثیلوں والی نہیں ہے، یہ سیدھی بات کرتی ہے، دو ٹوک۔
اور اسی لیے کرتی ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے یہ بات کو ہٹائیں نہ موقع سے، اور یہ ہٹا دیتے ہیں لیلۃ القدر والی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے سٹارٹنگ میں، وہ سارا کچھ اسی۔ اچھا اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یار اعمال تو ہمارے جب ہم کرتے ہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آپ کیمرے کے سامنے سے سپیڈ مار کے نکل جاتے ہیں، کیمرہ آپ کو لگتا ہے جناب علی، اور ابھی آپ گھر نہیں پہنچتے کہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے آفینس کیا ہے بھائی، اور اس کی اتنی قیمت ہے، یہ ہے، اتنے ہزار کا کر دیا، اتنے 100 کا کر دیا۔ تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگلی جمعرات کو کریں گے، اگلی اتوار کو کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا لفظ کا روپ نہیں دھارتی کہ ایک مستعد لکھنے والا دائیں والا یا بائیں والا اس کو نوٹ کر لیتا ہے، ریکارڈ پہ آ جاتی ہے۔ اعمال اٹھائے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہا بندہ اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دیہڑا رکھا ہوا، یہ تو پرانا تصور ہے نا۔ ڈاکیا ہمارے یہاں جو ہے وہ آتا تھا 2 دن آتا تھا ہفتے میں، یہ وہ والا ہے کہ 2 دن بعد آئیں گے فرشتے اور وہ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ یہ ساری کہانی ہے، اس لیے ان سے بچیں، تہجد پڑھیں۔ ایام 20 کے جو روزے ہیں ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 3 روزے ہیں۔ یہ جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا ضروری تھے، اور یہ مکے سے ہی رکھے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جو روزہ ہے عاشورے کا 10 محرم کا روزہ، وہ بھی مکے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ کوئی یہود کو آ کے دیکھ کے حضور کو نہیں یاد ہے، وہ بھی آخری سال ترا نکل گیا کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں، یعنی 9 سال ان میں رہے حضور، تو کوئی پتہ نہیں حضور کو کہ روزہ رکھیں، آخری سال لائم بقی، تو اگر میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع والعاشر، میں اگر زندہ رہا تو میں اب 9ویں اور 10ویں کا رکھوں گا، اور حضور اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ آخری سال کا، تو وہ تو رکھتے، حضور نے پہلے 9 سال نہیں اندازہ کیا، آپ کو پتا چلا کہ بھئی یہ یہود روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم یہ مکے میں بھی رکھا کرتے تھے عاشورے کا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، جب رمضان فرض ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ ایام 20 کے روزے بھی، اور یہ جمعرات اور پیر والا بھی، اور یہ عاشورے والا بھی، اب یہ سب تمہاری مرضی پر ہے، دل ہے جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرض وہی روزے ہیں، رمضان فرض ہونے کے بعد ان کی جو ہے ضرورت جس کو کہتے ہیں وہ جو لزوم تھا وہ بندے کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، جس نے رکھنا ہے رکھے، جس نے نہیں رکھنا وہ ذاتی ہر بندے کا فعل ہے۔ رمضان اصل چیز ہے، وہی فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔